اگر توحید نہ ہو تو کوئی بھی کام فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اگر توحید نہ ہو تو کسی نبی سے رشتہ داری بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کو طوفان میں ڈبو دیا گیا، اسی طرح ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو لہب کی رشتہ داری بھی کوئی کام نہیں آئی۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الشاعر مانگتے کیوں ہو اوروں کے دربار سے، مانگتے کیوں ہو اوروں کے دربار سے، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے۔ محترم سامعین اکرام، جناب صدر، حکام صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے دینی ملی بھائیوں اور بہنوں، میں جس عنوان کو لے کر اس سالانہ مسابقتی پروگرام میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے توحید کی اہمیت و فضیلت۔ محترم سامعین اکرام، توحید کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت کے سامنے توحید کا معنی بتا دوں۔ توحید کا لغوی معنی کسی چیز کو ایک جاننا یا ایک ماننا، اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال عبادت اور اس کے اسماء و صفات میں ایک ماننا۔ محترم حضرت، اب توحید کا لغوی اور شرعی معنی جاننے کے بعد روز روشن کی طرح یہ باتیں یہاں ہو جاتی ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، اور نمبر 3 توحید اسماء و صفات۔ توحید کا معنی اور اس کے قسموں کو جاننے کے بعد آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ انسانی زندگی میں توحید کی کیا اہمیت ہے۔ جی ہاں، انسانی زندگی میں توحید کی بڑی اہمیت ہے۔ آئیے، توحید کی بڑی اہمیت ہے۔ محترم حضرت، یہی وجہ ہے کہ اس کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے تھے، سب کا مشن ایک ہی تھا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان اور تمام معبودان باطلہ سے برات کا اظہار۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ انعام آیت نمبر 19 میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، یعنی اے نبی آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ محترم سامعین اکرام، گویا کہ توحید اسلام کی روح ہے اور انسان کی اچھائیوں اور نیکیوں کے قبول کیے جانے کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اگر توحید نہ ہو تو کوئی بھی کام فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اگر توحید نہ ہو تو کسی نبی سے رشتہ داری بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کو طوفان میں ڈبو دیا گیا، اسی طرح ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو لہب کی رشتہ داری بھی کوئی کام نہیں آئی۔ محترم حضرت، اگر قرآن کریم کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پورا قرآن کریم توحید سے بھرا پڑا ہے، اور اسی توحید کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ ذاریات کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنت اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کرے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اپنی قیمتی دولت عقیدہ توحید کی حفاظت اسی طریقے پر کریں جس طریقے پر حضرت خباب بن ارت نے کیا تھا، حضرت بلال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ محترم سامعین، اے توحید کی اہمیت، آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ توحید کی فضیلت کیا ہے۔ محترم حضرت، توحید کے بڑے عظیم فضائل لائق تعریف ثمرات اور بہترین
नताइज है। कुरान करीम और हदीस पाक के अंदर अहले तौहीद को आजाज व करम से नवाजा है। चुनांचे जो शख्स खालिस दिल से तौहीद को अपनाता है तो ऐसे शख्स को दुनिया व आखिरत में अमन व सलामती हासिल होती है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम सूरह अनआम आयत नंबर 82 के अंदर इरशाद फरमाया है, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म इला आखिर आया। निज तौहीद का इकरार करने वालों पर जन्नत वाजिब हो जाती है और जहन्नम हराम कर दी जाती है। जैसा कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लक़ी यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्तयक़िनन बिहा क़ल्बुहु फबश्शिरहु बिल जन्नह, रवाहुल बुखारी। इसके अलावा एक दूसरी जगह फरमाया, अन्नल्लाह क़द हर्रम अला अन्नार मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, रवाहुल बुखारी। इसके अलावा तौहीद के एक बड़ी फजीलत ये भी है कि जो शख्स सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो क़यामत के दिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कब्र का मुस्तहक़ होगा। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असअदुन नास बिशफाअति यौमल क़ियामह मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, रवाहुल बुखारी। मोहतरम सामीन किराम, तो मुख्तसर तौहीद की अहमियत व फजीलत। अब मैं आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ऐ अल्लाह तू हमें ईमान और तौहीद पर कायम रख और जब हमारी मौत आए तो ईमान और तौहीद की हालत में आए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।